الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضر حضرت صاحب زادہ مولانا محمد مالک صاحب زیدہ مجدہ ذی وقار علماء کرام مدرسین حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ باہر گلیوں میں یہاں جس طرح رش ہے اور آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کی جگہ بھی دستیاب نہیں ہے، تو اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو پرسکون رکھ کے سننے کا ماحول ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر میری جانب اپنی توجہات کو مبذول کریں گے تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش ہوگی. میں ویسے بھی لمبا خطاب کرنے کی عادت نہیں رکھتا اور ایسے ماحول میں تو بالکل ہی مختصر بات کرنا ہی حکمت اور جو ہے وہ حالات کی مطابقت یہی کہتی ہے. مجھے جس طرح نقیب مجلس نے اور محترم جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے صاحب عرس کے حوالے سے کچھ بتایا، کیونکہ میں یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ خانقاہ اور یہ دارالعلوم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی جانتا نہ ہو. وطن عظیم کے گوشے گوشے میں اس درسگاہ کی دھوم ہے اور ہزاروں تلامذہ اور یہاں کے فارغ التحصیل طلباء مختلف کوشوں میں خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھے اور صاحب عرس کا فیضان اس پورے علاقے پہ بالخصوص اور پورے عالم میں بالعموم پھیلائے اور اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو آنے والوں کو نصیب فرمائے. میرے رب کا یہ وعدہ ہے جو میرا ہو جائے پھر میں اسے مرنے نہیں دیتا.
اسے ابدی اور سرمدی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ ستھری اور پاکیزہ زندگی اس کا مقصود ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے اوپر کتنے آئے چلے گئے، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ جن کا طوطی بولتا تھا، پھر ان کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں ہوتے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، لیکن 3150 سال ایک خاندان نے تخت ایران پہ حکومت کی، اور یہ کے بعد دیگرے 150 حکمران ان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ ان 150 حکمرانوں کے نام پوچھے جائیں تو شاید کسی ایک کا نام بتانے سے آپ میں سے اکثر لوگ قاصر ہیں۔ وہ جن کا طوطی بولتا تھا، آج ان کے تذکرے بھی باقی نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ میاں صاحب نے بھی کہا تھا، جنہ باجو ایک پل نے سر جیندے اور شکلیں یاد نہ رہیں، سقے عزیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو زمانہ بھولتا نہیں ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جو میرے ہو گئے، پھر میں لوگوں کے دلوں سے ان کے نقش مٹنے نہیں دیتا۔ یہ خوشبو بن کے دماغوں میں زندہ رہتے ہیں، یہ خیالوں میں مہک بن کے تازہ رہتے ہیں، اور یہ دلوں میں دھڑکن بن کے آباد رہتے ہیں۔ انہیں حیات طیبہ، ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کرے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید چند ایک علماء جو تاریخ سے گہرا شغف رکھتے ہیں، ان کے علاوہ سارے آپ لوگ معذرت کر لیں گے کہ جناب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اچھا چلو میں پوچھتا ہوں، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی بہت بڑی طاقت تھی، تو زیادہ لوگ اس سے بھی معذرت کر لیں گے۔ چلو میں نے پوچھا کہ اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس دور کا ٹرمپ تھا۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ جناب مجھے اس دور کے کسرا کا نام بتائیے، تو آپ میں سے اکثر لوگ معذرت کریں گے کہ اس زمانے کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا، اس زمانے کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا، اس زمانے کے کسرا کا نام کسی کو نہیں آتا۔ اور میں آپ سے پوچھوں، اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو لوگ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1960 میں یہاں کے ڈی سی کا نام کیا تھا؟ کوئی ایک بھی بتا نہیں سکے گا۔ اچھا میں پوچھوں کہ 1967 کے اندر یہاں کے کمشنر کا نام کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھوں کہ 1929 کے اندر یہاں کے ایس ایس پی کا نام کیا تھا؟ یہاں کے حاکم شہر کا نام کیا تھا؟ لیکن آپ نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن میاں والی کی مٹی بھی بتاتی ہے، 1929 سے یہاں علم الدین گزر کے گیا تھا۔ تو یہ وعدہ ہے رب کا، جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا۔ تو ایک عرصہ بیت گیا حضرت کو اس دنیا سے وصال کیے ہوئے، لیکن آج ان کی قبر کو اور ان کے قائم کردہ اس ادارے کو دیکھنے کے لیے اور یہاں سے فیض لینے کے لیے جولیاں پھیلائے ہوئے آپ کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، اور تل دھرنے کی جگہ جو محاورتاً کہی جاتی ہے، وہ حقیقتاً جو ہے وہ عملاً موجود ہے کہ باہر بھی ہجوم عاشقاں، اندر بھی ہجوم عاشقاں۔ ارے میں گزارو
سویرے سویرے، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں اسے ستھری زندگی دے دیتا ہوں، پھر وہ حیات طیبہ سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، دنیا پہ اللہ والے موجود ہوتے ہیں تو تب بھی ایک پاکیزہ زندگی جیتے ہیں۔ حضرت امام قرطبی نے، امام طبرانی، باقی لوگوں نے لکھا کہ حیات طیبہ سے مراد سعادت بری زندگی ہے، یعنی ان کی زندگی سعادتوں سے مالا مال ہوتی ہے، باوقار زندگی گزارتے ہیں، وہ جھک کر نہیں جیتے، سر اٹھا کر چلتے، وہ اس دھرتی کا نمک ہوتے ہیں، ان کا وجود خلق خدا کے لیے رحمت اور راحت کا باعث ہوتا ہے۔ وہ جہاں سے گزرتے ہیں ان گلیوں سے بھی خوشبو آتی ہے، ان کے کردار کی مہک سے ماحول معطر رہتے ہیں، ان کی زندگی سعادت بری زندگی ہوتی ہے، خوبصورت خوشبوؤں سے مالا مال زندگی ہوتی ہے۔ یہ حیات طیبہ کے دنیا پہ تصور ہے۔ حیات طیبہ کا ایک تصور یہ بھی بیان فرمایا کہ رزق حلال دیا جاتا ہے، اللہ ان کو رزق حلال عطا کر دیتا ہے، اور رزق حلال کا نصیب کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، ورنہ ہم نے وسائل سے مالا مال لوگوں کو بھی حرام میں نکھڑے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کثیر العیال ہونے کے باوجود بھی، اور بظاہر ذرائع آمدن نہ یا کم یاب ہونے کے باوجود بھی اپنے رزق کو پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی اللہ ان لوگوں کو دنیا اور زندگی میں عطا کرے۔ چونکہ اگر آپ کے رزق میں پاکیزگی نہیں رہتی تو اس کی کم از کم جو آپ کو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب نے اس شخص کا ذکر بھی کیا جو لمبا سفر کاٹ کے کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، یہ مد یدیہ اور اپنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کو جو غذا دی گئی جس سے اس کا بدن پلا بڑا وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کھڑا کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے، کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگ رہا ہے، اشعث اغبر، غبار آلود صورت ہے، سفر کی تھکان چہرے سے واضح ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، بال پرا گندا ہے، ایسی حالت پہ ترس آئے، اور کھڑا بھی اللہ کے دربار میں ہے، لیکن رزق ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کی دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو شخص پاکیزہ رزق کا اہتمام نہیں کرتا، ایک تو یہ کہ اس کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی حرام رزق کی وجہ سے، اور دوسرا یہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے دعائیں کرتے ہیں نا، مالک ساری امت پہ رحم فرما، ساری امت پہ کرم فرما، لیکن جو حرام رزق کمانے والا ہوتا ہے نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو حیات طیبہ کا یہ خوبصورت روپ ہے کہ اللہ رزق حلال نصیب فرماتا ہے، اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب کرتا ہے، ان کی پوری زندگی پاکیزہ رزق سے عبادت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی علامت ہے۔ بلکہ وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں، میرے امام عظیم البرکت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، انواع و اقسام کے کھانے آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، تو شوربہ بھی تھا، تو آپ نے اس کو چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی میں آیا کہ تھوڑا سا شوربہ پی لو۔ تو صاحب دعوت کو بلایا، اس نے کہا حضرت ارشاد کیجئے، فرمایا اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ رکھا ہی آپ کے لیے، اس میں پوچھنے والی کیا بات؟ تو فرمانے لگے نہیں،
جو شوربہ ہوتا ہے اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں۔ یہ عرفاً کھایا جاتا ہے، بطور سالن استعمال ہوتا ہے، بطور مشروب استعمال نہیں ہوتا، اور میں عرف سے ہٹنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے اسپیشل اجازت لینا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رزق حلال کا اہتمام تو کیا ہی کیا، انہوں نے اپنے لقمے کو اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت رکھا کہ اس پر جو ہے وہ ایسی چیز کا سایہ بھی نہیں پڑتا۔ امام احمد بن حنبل جلوہ فراز ہے، ایک خاتون آئی، حضرت مسئلہ پوچھنے آئی، کہا پوچھئے۔ کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزر، دن کو بھی کاٹ لیتی ہوں، رات کو بھی کاٹتی ہوں، چاندنی راتوں میں کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے سونے کے شمعدان لیے خادم آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے، تو میں اس میں بھی سوت کاٹ لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ میرا وہ سوت کاٹنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات کہ جو دن کے اوقات میں کاٹا گیا سوت ہے اور رات چاندنی میں کاٹا گیا سوت ہے، اس کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور میں ان کو اکٹھا فروخت کر سکتی ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاتون تمہارا تعارف؟ اس نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے مسئلہ بتائیے۔ فرمایا نہیں، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو رزق حلال کا یہ لوگ تو اہتمام کرتے ہی کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی وہ کہانی کون نہیں جانتا کہ ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں، کڑکتی دھوپ میں، دیوار کے سائے میں نہیں، دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا حضرت یہاں تو پاؤں جلس رہے ہیں اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا صاحب مکان سے میں نے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں سود نہ بن جائے۔ تو یہ تھے ہمارے بزرگ، انہوں نے نہ صرف رزق حلال کا اہتمام کیا بلکہ انہوں نے ایسا شائبہ اور سایہ بھی اپنے رزق پہ نہیں پڑنے دیا۔ یہ حیات طیبہ کا ایک روپ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ حیات طیبہ کا ایک روپ یہ بھی بیان فرمایا القناعت، کہ اللہ ان کو قناعت نصیب کر دیتا ہے۔ قناعت کی دولت اگر مل گئی، اللہ کی تقسیم پہ انسان راضی ہو جائے اور جو اللہ کی طرف سے اس کو دیا جائے اس کو اپنے لیے کافی سمجھے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اگر نصیب ہو جائے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، ورنہ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی نہیں جاتی۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے ملک کو نوچا اور اتنا مال اور اتنی دولت انہوں نے جمع کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کی پیاس بجھتی نہیں ہے اور ان کے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی، اور رومی بولتے ہیں کوزائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف خانے نشد پر در نشد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اور جب تک صدف خانے نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک اس کے اندر جو ابر نیسا کے پڑے ہوئے قطرے ہوتے ہیں وہ موتی نہیں بنتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کو دو ہی چیزیں بھر سکتی ہیں، یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی۔ اس کے علاوہ دولت جتنی بھی ہو جائے، آقا کریم نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے بھری ہوئی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، وہ سونے سے بھری ہوئی کسی شخص کو دے دی جائے تو یہ تھوڑا تو نہیں ہے، تو وہ کہے گا کاش کہ ایک اور مجھے مل جائے، اور دو والا تیسری کی آرزو نہ لگ جائے، تو کبھی بھی اس کا نفس رجتا نہیں ہے اور کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ قناعت کی دولت نصیب کر دے، اللہ اکبر، تو وہ ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کو اطمینان نصیب کر دیتی ہے، اور وہ